الرحمن الرحیم ان المعاصی سبب فی نقصان العقل ان المعاصی سبب فی نقصان العقل، فرمایا گناہوں سے عقل میں نقصان آتا ہے. گناہگار آدمی عقل مند نہیں ہو سکتا. آپ کہیں گے ہم بہت عقل مند دیکھیں، بڑا پیسہ کماتے ہیں، تو پیسہ کمانا تو عقل مندی کی نشانی نہیں ہے. آپ کہیں گے ہم نے تو دیکھا بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے زارے، تو یہ تو عقل مندی کی نشانی نہیں ہے. عقل مندی کی نشانی یہ نہیں ہے جسے بہت کمانا آ جائے، یا جس کے پاس بہت پیسہ کمانا آئے، جو بہت بڑا تاجر ہو، یا جس کے پاس بڑی بڑی فیکٹریاں ہوں. یہ عقل مندی کی نشانی نہیں. یہ تو بیوقوف کے پاس بھی آ سکتی. عقل مندی کی نشانی کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چند لوگ آئے، کہا یا رسول اللہ من ایکس الناس و احزم الناس، من ایکس الناس و احزم الناس. اللہ کے رسول کون لوگ عقل مند ہیں اور کون لوگ دور اندیش ہیں؟ یہ کس سے پوچھا جا رہا؟ کائنات کے سب سے بڑے سمجھدار انسان سے. کہا یا رسول اللہ من ایکس الناس و احزم الناس، کون لوگ عقل مند ہیں اور کون لوگ دور اندیش ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت اکثرهم استعدادا للموت ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ. جو اپنے اس وطن کو اکثر یاد کرتے رہتے ہیں اور اس وطن کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، بڑے عقل مند ہیں. یہ ہے عقل مندی کا پیمانہ. اب ایسا شخص چاہے جھونپڑی میں رہ رہا ہے اور چاہے دولت کے ڈھیر میں رہ رہا ہے، یہ عقل مند ہے. چاہے ایک وقت کا کھانا ہے اور چاہے خوب فراوانی، یہ عقل مند ہے. اگر یہ نہیں ہے تو یہ کم عقل ہے، بیوقوف ہے. اللہ کے نبی کے پاس بعض اوقات کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، اور ابو جہل کے پاس مکہ کی حکمرانی تھی. تو حکمرانی کا ملنا، وزارت کا ملنا تو عقل مندی کی علامت نہیں ہے. حضرت بلال کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوا کرتا تھا، اور اللہ کے دشمن کے پاس، ولید کے پاس طائف کے باغات اور جاگیریں تھیں. تو یہ تو عقل مندی کی نشانی نہیں ہے. عقل مندی کی نشانی یہ ہے کہ صحیح منزل کی طرف کون جا رہا، یہ عقل مند ہے، ورنہ بیوقوف ہے. فرمایا ان المعاصی سبب فی نقصان العقل، گناہوں کی نحوست سے عقل میں فتور آ جاتا ہے، عقل میں کمزوری آ جاتی ہے. یہ اپنے خیال میں بڑے سمجھداری کے فیصلے سمجھتا ہے، حالانکہ بڑے احمقانہ فیصلے کرتا ہے. اپنے خیال میں بڑے عقل مندانہ فیصلے سمجھتا ہے، لیکن بڑے احمقانہ فیصلے کرتا ہے گناہ کی نحوست سے. ان المعاصی تمحق برکت الدین والدنیا، گناہوں کی برکت نحوست سے اس کی دین اور دنیا کی ساری برکتیں چلی جاتی. گناہوں کی نحوست سے نہ اس کے دین میں برکت رہتی ہے، نہ اس کی دنیا میں برکت رہتی. عقل میں فتور آتا ہے اور گناہ کی نحوست سے دین اور دنیا کی برکتیں چلی جاتی ہیں.
فلا تجد اقل برکة فی عمره ودینه ودنیاه ممن عصى الله وما محقت البرکة من الارض الا بمعاصی الخلق. فرمایا آپ پائیں گے کہ ایسے شخص کی عمر کے اندر بھی اور اس کے دین دنیا کے اندر بھی برکت چلی جاتی ہے جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. بلکہ فرمایا زمین کی برکتیں اس لیے اٹھائی جاتی ہیں گناہ مخلوق کے گناہوں کی نحوست سے. زمین کی برکتیں بھی اٹھ جاتی ہیں. آپ دیکھیں گے جن زمین کے حصوں میں گناہ بہت ہوتے ہیں اللہ ان کی چیزوں کے اندر سے برکت لے. دیکھنے میں وہ اتنا بڑا پھل نظر آئے گا لیکن ذائقہ کوئی نہیں ہوگا. وہ دوائیوں کے ذریعے نعمتوں کی شکل بنا سکتے ہیں لیکن ان شکلوں کے اندر لذت پیدا کرنا وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. اس کے اندر غذائیت پیدا کرنا اللہ کا کام ہے. اس کے اندر لطف پیدا کرنا وہ تو اللہ کا کام ہے. اللہ وہ نہیں دیتا. تو برکت کی دونوں شکلیں دنیا میں پائی جاتی ہیں. کبھی تو اللہ گنتی ہی میں وہ چیز لے لیتا ہے ہوتی نہیں, اور کبھی اللہ رب العزت برکت یوں لیتا ہے کہ شکلیں رہ جاتی ہیں اس کی اصل روح چلی جاتی ہے. اور جب برکت ہوگی تو اللہ برکت دونوں شکلوں میں دیتا ہے. کبھی تو وہ بڑھا ہی دیتا ہے وہ چیز, اور کبھی اس کے اندر لذت بڑھا دیتا ہے. چیز چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس کی لذت بڑھا دیتا ہے. ایسے آتا ہے جب دھرتی پہ گناہ بالکل ختم ہو جائیں گے تو ایک انار کا دانہ ایک بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زمین اپنے اندر سے برکتیں اگلنا شروع کر دے گی اور زمین برکتوں سے بھر جائے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا, اگر یہ ایمان والے متقی بن جائیں نا, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, ہم زمین و آسمان کو کے لیے سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. تو گناہ کی نحوست سے دین و دنیا کی برکتیں چلی جاتی, برکت نہیں رہتی. عمر ضائع ہو جاتی ہے, وقت ایسی ضائع ہو جاتا ہے, صحت کی برکت چلی جاتی ہے. اور جب اللہ برکت دیتا ہے تو زندگی کے ہر لمحہ اس کا قیمتی بنتا ہے. اس کی زندگی کا روپیہ قیمتی بنتا ہے, پیسہ قیمتی بنتا ہے. اس کی زندگی کے رات دن قیمتی بنتے ہیں, برکت والا ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ بس اوقات جب لوگ پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے. جب فضولیات میں اور لغویات میں لگتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کی آمدنی بھی ٹھیک نہیں ہے, تبھی تو برکت نہیں ہے. اور جب ان کا روپیہ صحیح لگ رہا ہوتا ہے تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ آمدنی بھی ٹھیک ہے, برکت ہوتی ہے, مبارک بنتی ہے اس کی پیسہ بھی, اس کی صحت بھی, اس کی صلاحیتیں بھی. لیکن جب گناہ ہوتے ہیں تو اللہ برکت لے لیتا ہے. بیکار اوقات گزرتے ہیں, بیکار زندگی گزرتی ہے. اس لیے بعض بزرگوں جب زندگی 40 سال 50 سال کے بعد بدلی تو کوئی اس سے پوچھتا کتنی عمر ہوتی ہے تو بتاتے 3 سال, کوئی کہتا تھا 5 سال. کہتے آپ کے 5 کہاں بھائی, اصل زندگی تو ہے یہ, باقی تو ضائع کر دی ہم نے. زندگی تو شروع ہے وہ یہ. اللہ فرمایا حدیث میں ان روح القدس
نفذ في الروع أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. حدیث میں ہے کہ جبرائیل امین نے میرے دل کے اندر یہ بات بتلائی، یعنی وحی کی، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، وحی کی، اور کیا فرمایا کہ إِنَّهُ لَن تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، کوئی جی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اس کی روزی مکمل نہ ہو جائے. ایک لقمہ بھی دھرتی پہ نہیں رہ سکتا اگر میرا حصے کا ہے تو، اور میرے حصے کا نہیں، ناجائز طریقے سے اکٹھا کر لیا تو اکٹھا کر لیا، وہ پھر بھی میرا نہیں ہے. چوکیداری کرتے کرتے چلے جاؤں گا، کوئی اور لے کے استعمال کرے گا، میرے استعمال کا نہیں ہے، وہ میرے استعمال کا نہیں ہے. میری جو روزی ہے وہ تو کوئی نہیں لے سکتا، مجال ہے کوئی لے جائے. اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے، یقین جانے اس کی روزی کی محنت کا اندر زمین و آسمان کا فرق آ جائے گا. ارے میاں کوئی نہیں لے کے جا سکتا، میں کیوں جھوٹ بولوں، کیوں بددیانتی کروں، کیوں اللہ مسجد کے وقت بازار میں دوں، کیوں معمولات کے وقت بازار میں دوں، سب سمجھ میں آ جائے گا. جب یہ اندر آ جائے کہ میری روزی کوئی نہیں لے کے جا سکتا، ایک لقمہ بھی دنیا کی کوئی طاقت نہیں لے کے جا سکتی، پھر کیوں غلط اس طریقہ استعمال کروں اور پھر کیوں زیادہ خوار ہو جاؤں. ہاں شریعت کے حدود میں رہ کر محنت کرنے کا حکم ہے، لیکن اس میں غلو کہ اس میں اللہ ناراض ہوتا چلا جائے یہ جائز نہیں. کوئی ایسا طریقہ جس سے اللہ ناراض ہو جائز نہیں. فرمایا کہ کوئی نفس مرتا نہیں جب تک کہ اپنی روزی مکمل نہ کر لے. فرمایا اللہ سے ڈرو اور کمانے کا اچھا طریقہ اختیار کرو. پھر اگلی بات فرمائی فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اللہ کے پاس جو کچھ ہے بغیر اس کی اطاعت کے حاصل نہیں کیا جا سکتا. اس کی اطاعت کے بغیر اس سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الرُّوحَ وَالْفَرْحَ فِي الرَّضَاءِ وَالْيَقِينِ، اللہ نے خوشی اور اطمینان اپنی رضا اور اپنی ذات پر اعتماد میں رکھا ہے. جس پر اللہ کی ذات پہ جس قدر اعتماد ہوگا اور جس قدر وہ اپنے اللہ کو راضی کرے گا اتنا ہی وہ اندر سے مطمئن ہوگا. وَجَعَلَ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ فِي الشَّكِّ وَالسُّخْطِ، اور غم اور پریشانی اس کو اللہ رب العزت نے اپنی نافرمانی میں رکھا. یہ ہمیشہ غم زدہ رہے گا اگر اس کی زندگی میں گناہ رہا تو. پریشان ہاں غم اور پریشانی اللہ نے گناہوں میں رکھی. اس لیے اپنا دل ہر وقت ہر گناہ سے پاک ہو، ہر گناہ سے پاک. ایک بات بار بار عرض کرتا ہوں میرا جی، گناہوں کے نقصانات اس لیے گنا رہا ہوں کہ اللہ کرے ہم گناہوں سے ایسے بچیں جیسے سانپ بچھو سے بچتے ہیں، جیسے آگ کے انگارے سے بچتے ہیں. بہت خطرے کی بات ہے کہ معمولی سمجھ کے گناہ کرتا ہی رہے، غیبت کرتا ہی رہے، غیبت سنتا ہی رہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہی رہے. انا للہ، ساری محنت برباد کر دیتا. بدنظری کرتا ہی چلا جا رہا ہے، ایک دن دو دن بس اب شروع ہی ہو گئی. میاں یہ سانپ بچھو سے زیادہ خطرناک ہے، زہر جا رہا ہے آپ کے اندر، یہ زہر جا رہا ہے اور کسی وقت بھی جسم میں ظاہر ہو سکتا ہے. جب ظاہر ہو جائے گا تو پھر بس اوقات اس کا ازالہ مشکل ہو جائے گا. سانپ کا زہر اندر چڑھ رہا ہے نا، بچھو کا زہر اندر چڑھ رہا ہے. جب جسم میں ماس ہوگا تو بڑی پریشانی ہوگی. سانپ کا زہر چڑھتا ہے تو نیم کے پتے کی کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے، اور جب گناہوں کا زہر چڑھتا ہے تو گناہوں کی کڑواہٹ ختم ہو کر گناہوں میں لذت آنے لگتی ہے.
نیم کے پتوں کی کڑواہٹ ہے لیکن سانپ کے ڈسے ہوئے کو محسوس نہیں ہوتی. بڑے مزے سے کھاتا ہے نیم کے پتے کیونکہ اسے سانپ کا زہر چڑھا ہوا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ نیم کے پتوں کی کڑواہٹ ختم ہو گئی، وہ ہے لیکن زہر پورا چڑھا ہوا ہے. اس طرح گناہوں کی کڑواہٹ ہے لیکن مجھے کڑواہٹ بد نظری کر لی کچھ پتہ ہی نہیں چلا، مزہ آ رہا ہے. غیبت کر لی، مزہ آ رہا ہے. ہاں، کسی کو تکلیف دے دی زبان سے، مزہ آ رہا ہے. کیا مطلب؟ اسے یہ جو گناہ کے اندر مزہ آ رہا ہے، اسے گناہوں کا زہر چڑھا ہوا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو بے چین ہو جاتا. سانپ ڈس لے تڑپ جاتا ہے، بچھو ڈس لے تڑپ جاتا ہے، یہ گناہ کرتا تڑپ جاتا. ارے بھائی اس طریقے سے گناہوں سے نہیں بچیں گے ہاں تو گناہوں سے بچنا مشکل ہو جائے گا. اس انداز سے گناہ سے نفرت ہو. عقل اس سے خراب ہوتی ہے، آخرت اس سے برباد ہوتی ہے، دنیا اس سے برباد ہوتی ہے، برکتیں اس سے ختم ہوتی ہیں. کیوں کر رہے ہیں گناہ ہم؟ کوئی نفع، کوئی ایک نفع تو بتاؤ گناہ کا. لذت بھی اس کے اندر اتنی ہے جتنی خارج کرنے والا شخص جسم میں خارج کرتا ہے اسے لذت آتی ہے. بس بہت وقتی، بہت معمولی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جس کو خارج کا مرض ہو اس کو خارج میں مزہ آتا ہے، آپ کو نہیں آئے گا. اس لیے جس کو گناہوں کی خارش لگی ہوئی ہے اسی مزہ آتا ہے گناہوں میں، وہ بھی تھوڑی دیر، لیکن پھر زخم، پھر جلن، پھر اور زیادہ خارش کا تقاضا. مصیبت ہے گناہ میں، تو آگ ہی آگ ہے. اس لیے ہمت کر کے ایک ایک گناہ سے توبہ کی جائے. خصوصاً بھائی یہ زبان اسے روک لو اور یہ آنکھ اسے بچا لو. یہ آنکھ کو حرام سے بچا لو، اس زبان کو حرام سے بچا لو. بڑے خطرناک گناہ. ہم کہتے ہیں یار بد نظری سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور اللہ کا رسول کہہ رہا ہاں النظر سہم من سہام ابلیس. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ النظر سہم، اور تیر بھی ایسا، بد نظری ایسا تیر ہے جو زہر سے آلودہ ہے. زہر سے آلودہ کسی کو تیر لگ جائے تو جان چلی جاتی ہے. ایسی بس اوقات ایک بد نظری سے روحانی زندگی کی جان چلی جاتی. ہمارا حال تو بھائی ننگی تار کی طرح ہے. ہاتھ لگ گیا، کرنٹ لگ گیا. اس لیے ہمیں تو نظریں ایسی نیچے رکھنی چاہیے کہ چاہے پردے والی ہے بغیر پردے والی اپنی نظریں بچائیں. ننگی تار کی طرح ہے. بس اوقات آدمی دیکھتا ہے اور اس کے چہرے پہ نظر نہیں پڑتی، لیکن دل سے بد نظری شروع کر دیتا ہے، سوچنے لگ جاتا ہے. تو جب دل کی کیفیت یہی ہے تو پھر تو اپنی آنکھیں جھکا کے رکھے اور اللہ کا دھیان کر کے رکھے ہر وقت، اور اس کا نتیجہ سوچے کہ دل برباد ہو جاتا ہے، ستیہ ناس ہو جاتا ہے بد نظری سے دل کا. میں عرض کر رہا ہوں سالوں کی محنت لمحوں کے اندر ضائع ہو جاتی ہے. سالوں کی محنت لمحوں کے اندر ضائع ہو جاتی. اس لیے کوئی گناہ معمولی سمجھ کے نہ کریں. عقل کا فساد اس میں، آخرت کی بربادی اس میں، دنیا کی برکتیں اس سے ختم. اور ہم دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میگزین دیکھ رہے ہیں گندے، اخبارات میں گندی تصویریں وہ دیکھ رہے ہیں. بلکہ شیطان نے ایسا جال ڈالا ہے، سائن بورڈ دیکھتے ہیں کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر، اندر برباد کر دیا، استغفار کر رہا ہے. رمیہ دیکھنے نا، دیکھی نہیں. بہت خطرے کی گناہ سے ایسا ڈریں جیسے سانپ بچھو سے ڈرتے. تب مزہ آئے گا زندگی کا، تب تقویٰ نصیب ہوگا. بربادی ہے، عقل کی بربادی، صحت کی بربادی، آخرت کی بربادی، دنیا کی بربادی ہے ہی بربادی گناہ میں. اور تقوی میں سبحان اللہ بڑی برکتیں، بڑی برکتیں.
زندگی مبارک ہو جائے گی، آپ کی روزی مبارک ہو جائے گی، آپ کی صحت میں برکت ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ سے سچی توبہ ہو، اللہ جو جان کے کیے ہیں، جو بھولے سے کیے ہیں، جو دن میں کیے ہیں، جو رات کو کیے ہیں، اللہ جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں گناہ تھے، ہم نے وہ بھی کر لیے، سب کو معاف فرما۔ دل کے اندر ندامت کے ساتھ ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کی جائے، ہر قسم کے گناہ۔ اس لیے کہ میرے عزیزو، جیسے بدن میں کوئی بیماری لگی ہو، بدن میں معدے میں کوئی بیماری ہو نا، تو بڑھیا سے بڑھیا غذا بھی اس کے جسم کو نہیں لگتی۔ بدن میں معدے میں کوئی بیماری ہو تو بڑھیا سے بڑھیا غذا بھی جسم کو نہیں لگتی۔ اسی طرح جب دل کے اندر کوئی گناہوں کی بیماری لگی ہو تو بڑی سے بڑی نیکی اور عبادت بھی اس کی روحانی زندگی کو نہیں لگتی۔ بدن کے اندر کوئی بیماری ہو، معدے کے اندر کوئی بیماری ہو تو بڑے قورمے کھا رہا ہے، بکرے کھا رہا ہے، مریا طاقت کشتے کھا رہا ہے، ارے میاں کچھ نہیں ہونا، بیماری لگی ہوئی ہے اس کو۔ اسی طرح جب گناہوں کی کوئی بیماری لگی ہوئی ہوتی ہے تو بڑی سی بڑی عبادت، عجیب بات ہے، حج بھی کم رہا ہے یار، نفل بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، عمرے بھی ہو رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے صدقات بھی کر رہے ہیں، میری ترقی نہیں ہو رہی، ارے میاں کہیں نہ کہیں بیماری لگی ہوئی ہے۔ اس لیے خوب گڑ گڑا کر کے اللہ سے، اے اللہ جو جان کی کیے بھولے سے کیے، اللہ وہ گناہ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ بھی گناہ تھے میں وہ کر بیٹھا، اللہ معاف فرما۔ اور جو نظر میں ہے گناہ ان کو تو فوراً چھوڑ دیا جائے۔ یعنی گناہوں پہ جرأت کرنا عجیب بات ہے، پتہ بھی یہ گناہ پھر کر رہا ہے، یعنی ایسا ہے جیسے ہاتھ میں یہ انگارہ لے رہا ہے، پتہ بھی آگے پھر بھی اس کو بیگ میں رکھ رہا ہے، بیگ میں پتہ بھی ہے یہ سانپ ہے پھر بھی گھر میں لے کے جا رہا ہے، اس کو پتہ یہ بچھو ہے پھر بھی جیب میں ڈال رہا ہے۔ بڑی ہمت کی بات ہے پھر بھائی، بہت ہمت کی بات۔ پتہ بھی ہے کہ یہ گناہ ہے اور پھر بھی کر رہا ہے، تو بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہت بربادی، بہت بربادی۔ دیکھو بھائی اثر ہے، اس کا اثر ہے، زندگی میں اثر پڑے گا۔ حضرت ابو ذر فرمایا کرتے تھے ان الشر لا ينسى وان الخیر لا يفنى۔ دیکھو شر یہ بھلایا نہیں جاتا، اس کا اثر پڑتا ہے زندگی میں، اور نیکی یہ فنا نہیں ہوتی، اس کا بھی اچھا اثر زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کر لیا تو کوئی پتہ نہیں چلا، ہاں گندی تصویر دیکھ لی اور اس نے قرآن دیکھا، دونوں ایک جیسے، ایسا نہیں ہے۔ اس نے سچ بولا، اس نے جھوٹ بولا، دونوں ایک جیسے، ایسا نہیں ہے، فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس نے دن بھر ایک بھی بد نظری نہیں کی اور یہ گندگی ہی دیکھتا رہا، دونوں ایک جیسے، زندگی میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے کبھی نہیں ہو سکتا۔ دونوں کے اثرات زندگی میں مرتب ہوں گے، اسے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہوگا۔ اس لیے کسی بھی گناہ کو جان بوجھ کے نہ کرے، جان بوجھ کے نہ کرے۔ اس لیے اللہ نے دل کی آنکھوں رکھنے والوں کے بارے میں فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، یہ تو کبھی گناہ پہ اصرار کرتے ہی نہیں، یہ تو کبھی گناہ پہ اصرار کرتے ہی نہیں۔ جب انہیں پتہ ہے اتنا نقصان ہے تو کیسے گناہ کرے گا، یہ کبھی گناہ پہ اصرار نہیں کرے گا۔ اس طریقے سے گناہ سے بچا جائے، ہمت کی جائے، اللہ سے مدد مانگی جائے، پھر اللہ کی ذات سے امید ہے گناہوں سے زندگی پاک ہو جائے۔ اور ایک بھائی زہری گناہ ہوتے ہیں، ان کا تو بس اوقات احساس ہو جاتا ہے ہاں کہ یہ گناہ ہے، اور ایک دل کے گناہ ہوتے ہیں جو باطنی ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، بس اوقات ان گناہوں کا احساس بھی نہیں ہوتا اور اندر ہوتے ہیں،
ان میں حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، تکبر بھی ہے، اور ان سب کی جو ماں ہے وہ دنیا کی محبت ہے. ان سب کی جو ماں ہے، حاسد وہی بنتا ہے جسے دنیا کی محبت ہو، متکبر وہی ہوتا ہے جس میں دنیا کی محبت ہو. ہاں ان سب کی جو ماں ہے وہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، ہر گندگی کی جڑ دنیا کی محبت ہے. دنیا میں بڑائی چاہنے والا، دنیا میں اپنی تعریف چاہنے والا متکبر دنیا کی محبت میں مبتلا ہے. حاسد دوسروں پہ حسد کرنا، ہاں وہ آگے کیوں بڑھ گیا، وہ ایسا کیوں ہو گیا، دنیا کی محبت ہے اس کی وجہ بھی. کینہ بغض، ہاں اس کی وجہ بھی دنیا کی محبت ہے. دل کی بیماریاں ہیں، اور جسم سے زیادہ دل کی بیماریاں ڈاکٹر کہتے ہیں خطرناک ہوتی ہیں. ایسی روحانیہ بیماریوں کے اندر بھی دل کی بیماریاں جسم کی بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. ظاہری گناہوں کے مقابلے میں باطنی بیماریاں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. تو ان گناہوں سے بھی بچیں اور ظاہری گناہوں سے بھی بچیں. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.